من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ رات دی ایک آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن عالی چ کچھ نہ کچھ محفوظ ہوئے گی۔ کل میں عرض کیتی سی کہ قرآن حکیم وچ خالق نے ارشاد فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، کون ہے جو اللہ سے بڑا وعدے کو وفا کرنے والا ہو؟ کون ہے؟ وعدے تو گفتگو ہو رہی ہے، تو کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ اور کل تک دی گفتگو اتھے میرا گھر ختم ہوئی سی کہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سودا کر کے جنت خرید لی ہے، اور اس سودے تو بعد خالق نے فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں ایسا قتال کرتے ہیں، قتل کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ کبھی قتل کرتے ہیں وہ بھی رب کی رضا کے لیے، اور کبھی قتل ہو جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر خالق فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان سے اللہ کا وعدہ ہے اور وعدہ اللہ کا حق ہے، وعدہ اللہ کا سچ ہے۔ وعدن علیہ حقا، اللہ کا ان سے سچا وعدہ ہے، اور کہاں کہاں وعدہ ہے؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ جنت تمہاری ہے، اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ اللہ نے اس وعدے کا ذکر انجیل میں بھی کر رکھا ہے۔ یہ مطلب ہے اگر انجیل عیسائیاں دی کتاب ہے تو وہ بھی واقف نے کہ وہ جنت دے مالک کون نے۔ اگر یہودی تورات نو جانتے ہیں تو انہوں نے پتہ ہونا چاہیے کہ سودا جنت دا کنہ لوگوں نال ہویا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس وعدے کا ذکر تورات میں بھی کر دیا ہے، انجیل میں بھی کر دیا ہے، اور قرآن میں بھی کر دیا ہے۔ ہیں کون؟ المومنین، وہ ایسے اعلیٰ ایمان والے ہیں، ایسے خاص ایمان والے ہیں جن سے ہمارا سودا ہے، اور انجیل میں بھی ان کا تذکرہ ہے، تورات میں بھی ان کا تذکرہ ہے، اور قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ یہ مطلب طے ہو گیا کہ نویں نویں مسلمان نے یہ انجیل دے ویلے بھی مسلمان سن، یہ تورات دے وقت بھی مسلمان سن، یہ قرآن دے وقت بھی مسلمان۔ بندے تلاش کر لین ایسے صاحبان جنہ احسان کر کے ایڈی مہنگی خریدی ہے تو اس تو بعد صرف محبت دی وجہ تو تقسیم کی تھی۔ میرے محترم سامعین، یہ جڑا وعدہ حق ہے، اللہ سچے وعدے کرتا ہے، اور سچے وعدے کر کے انہوں وہی نبھاتا ہے۔ بندے تو کمزور نے، جڑا اللہ وعدہ کرتا ہے یہ مطلب طے ہو گیا کہ اللہ دے وعدے سچے ہیں۔ آج میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ احزاب دی ایک آیت مجیدہ نال آغاز کرنے لگا، وہ دے وچ بھی وعدے دا ذکر۔ ایک گل ذہن چ رکھنا کہ اللہ پاک جو وعدہ کرتا ہے وہی سچا تے پورا کرتا ہے۔ جڑی کمزوری ہے نا وہ ساڈے چ ہو سکتی ہے، اللہ دے وعدے چ کمزوری نہیں ہو سکتی۔ کل میں عرض کیتی سی کہ اللہ نے مومنین کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر کسی مومن نو شک پیندا کہ میں جنت چ جاواں شاید نہ جاواں تو وہ اپنے ایمان تے شک کرے، اللہ دے وعدے تے شک نہ کرے، کیونکہ اللہ تے وعدہ نبھائے گا۔ اللہ نے تے کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ کمزوری ایمان چ ہو سکتی ہے، یہ ساڈے وچ ہو سکتی ہے، میں یہ کہہ سکنا اللہ دے وعدے چ نہیں ہو سکتی۔ وہ دے واسطے میں دو آیتاں پڑھ دیں۔ یہ سورہ مبارکہ احزاب دا نام، احزاب سورہ احزاب دا جنگ احزاب دی وجہ تو ہے، جنگ خندق دی وجہ تو، حزب ٹولہ احزاب میں بہت زیادہ گروہ،
جتھے بہت زیادہ گروہ کٹھے ہو گئے نا جی انہاں مشرکین دے کافرین دے وہ سب دے گروہ زیادہ تو زیادہ انہاں بندے کٹھے کر کے ایک جنگ کیتی ہے جہدا نام جنگ خیبر جنگ خندق جی معاف کر جنگ خندق دے متعلق خالق کائنات نے اللہ پاک نے آکھیا سی کہ میرا رسول انہاں نو کہہ دے وعدہ ہے میرا کہ اگر تسی دین دے حق چ کھڑے ہو جاؤ نا میں تواڈے پیر کسے میدان چو سرکن نہیں دیاں میرا تواڈے نال وعدہ ہے کہ اگر تسی دین دے خاطر کھڑے ہو جاؤ توحید دی اطاعت چ کھڑے ہو جاؤ نبوت و رسالت دی اطاعت چ کھڑے ہو جاؤ جننے بھی ٹولے کٹھے ہو جان تساں فکر نہیں کرنی تسی حزب ہو او احزاب نے لیکن حزب ایک دین دا ہے تے احزاب سارا کفر دا ہے جتنے بھی گروہ کٹھے ہو کے تواڈے مقابلے تے آ جان میرا حبیب مسلماناں نو کہہ دے کہ تساں اینا نہیں گھبرانا میرا وعدہ ہے بہت شکریہ کریں میرا خیر ہوئے تواڈی میرا تواڈے نال وعدہ ہے اللہ نے وعدہ کر لیا چونکہ وعدے تے گفتگو ہے یہ تے رہنی ہے میں عرض کیتی سی 10 دن وعدے تے اللہ وعدہ کر لیا اچھا جنی اکثریت آؤں دی جائے تواڈے سامنے بہت زیادہ بندے کٹھے ہو جائے اللہ فرمایا تساں گھبرانا نہیں اگرچہ وہ بندے زیادہ ہوں تلواراں زیادہ ہوں نیزے زیادہ ہوں تیر زیادہ ہوں گھوڑے زیادہ ہوں رسد بہت زیادہ ہوئے امڑ کے آ جائے پورا عرب تواڈے مد مقابل تانوں یقین میرے وعدے تے ہونا چاہیے ایک یقین میرے وعدے تے ہونا چاہیے کہ میرا جو تواڈے نال وعدہ ہے وہ پھر جناب علی کام ہو گیا خراب وہ پھر خراب بندیاں نہیں ہونا سی اللہ نے خندق پٹن دا مشورہ حضرت سلمان فارسی دیتا جدے مشورے مصطفیٰ مننے انہوں سلمان آتا میرا خیر ہے حضرت سلمان دے متعلق بھی میں ایک گل کری دیا کہ حضرت سلمان دی اہمیت کی اس گھر وچ ویسے تے زیادہ دسن دی لوڑ نہیں ایک کلا بندہ صحابہ چوں جنہوں مصطفیٰ آکھیا تو میری اہل بیت ساڈا کوئی گھر دا بندہ ہے میرا خیال ہے اس تو وڈی گل سرکار دی زبان ہر تو گل نکلے ادو وڈی کوئی دلیل دین دی ضرورت نہیں میں ایک واقعہ پڑھیا کہ حضرت سلمان کر نہیں سن تے جناب سجدہ سلام اللہ علیہ کھجوراں کھا رہے سن تے سارے ہم دے رہے سن تے وہ حضرت فضا نو حضرت زہرا نے فرمایا کہ کچھ کھجوراں رکھ چھڑو سلمان کر کوئی نہیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑی اہم گل ہے کہ اگر ایک چیز کر نہ ہوئے تو وہ واسطے کچھ شہر رکھ دینا رکھی تاں ہی جاندی ہے جی ذہن چ ہوئے بھئی وہ واسطے رکھ دیو آئے گا تے کھائے گا وہ واسطے رکھ دو ایتھے میں دنیا دی گل کرنا ماں تمہیں پتہ چیزاں رکھ چھڑ دی ہے کہ بیٹا میرا سکول گیا ہے آئے گا تے کھائے گا سارے نام ہی پتہ ہوئے ذہن چ نہ ہوئے ذہن چ نہ ہو کئی تو سارا کھا چھڑ دیں ذہن چ نہیں آئی کوئی ہور بھی ہے جیڑا والدہ ماجدہ ہوندے نے وہ پھر بچہ سکول گیا ہوئے تو ذہن چ ہوتا ہے کہ وہ گیا ہے سارے ٹبر دے ذہن چ نام ہی آوے تے ماں دے ذہن چ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا گیا ہے میں رکھ چھڑا وہ آئے گا تے کھائے گا کمال ہے عام ماں دے ذہن چ ہے تو اس شے رکھی ہے جیڑا زہرا دے ذہن چ اپنا مقام بنا لیا وہ سلمان ہے جناب سیدہ نے حضرت فضا نو آکھیا کہ کھجوراں کچھ رکھ دے سلمان آئے گا تمہیں دینا سلمان آئے تے حضرت فضا نے لیا کے دتیاں کہ کھجوراں نے تے بی بی تواڈے واسطے رکھیاں نے وہ پیش کیتی تے وہ حضرت سلمان نے کھجور منہ چ رکھی تو وہ گٹکی کوئی نہیں سی گٹھلی کوئی نہیں سی ہوں تو ویسے مل جاندیاں نے کھجوراں جنہاں گٹھلی کوئی نہیں لیکن وہ کڈی ہوندی کھجوراں مل جاندیاں نے وہ گٹھلی کڈ کے وچ بادام دھریا ہوندا جے تساں کدی ویکھی ہوے مہربانی ایسیاں کھجوراں نے وہ کٹ کے وچوں کڈ کے گٹھلی تے وچ بادام رکھ دیندے نے تاکہ گٹھلی دی جگہ تے بادام ہوے تے ذرا ہور طاقت آئے وہ وچ گٹھلی کوئی نہیں سی بادام بھی کوئی نہیں سی اگر سلمان نے کھا دی تو وہ کہنے لگا فضا یہ تے گٹھلی کوئی نہیں چلو میں جناب سیدہ کو پوچھاں بارگاہ چ حاضر ہوا تو کہنے لگا بی پاک وہ کھجوراں میں دتیاں ساجو تے گٹھلی کوئی نہیں فرمایا گٹک رکھی جاندی گٹک دے وچوں کو کھجور نکلدی تے اگدی تو پھر تو گٹھلی ہونی سی ایک کن دی مخلوق ہے یہ جڑیاں تو کھجوراں کھادیاں نا یہ جنت چوں آئیاں نے وہ جڑیاں جنت چ کھجوراں نے نا
انہوں نے گوڈی نہیں دیتی جاتی تو نہ پانی دیتا جاتا. وہ تو کن فیکون جہاں میں کل نہراں دسیاں سن کن فیکون. بی بی نے فرمایا بھی یہ کن دی مخلوق کھجوراں نے تو یہ گٹھلی کتوں آنی سی. وہ تو گٹھلی بیجی جائے تو بچوں کھجور اگے وہ گٹھلی ہوتی ہے. انہوں نے جی کمال ہو گئی تو کون لے کے آیا سی. یہ بھی سلمان نے پوچھا کون لے کے آیا سی. جہاں اینیاں گلاں بطول نال کر لوے انہوں سلمان آتا. سبحان اللہ. آباد ہو. حضرت سلمان عرض کرنے لگے کہ وہ کون لے کے آیا سی. بی بی نے فرمایا ہوراں آئیاں سر جنت دیا 3. ایک نے اپنا نام مقدادہ دسیا. وہ آدھی میں جنت چ مقداد دی بیوی حضرت مقداد دی. اللہ میں وہ کنیزی واسطے رکھا ہے کہ اتنے مقداد آئے گا تو وہ کنیزی کرے. ایک نے اپنا نام ذرہ دسیا. اس آخیا میں جنت چ ابو ذر دی بیوی ہاں تو وہ میں خدمت گزار ہوں. ایک نے اپنا نام سلمہ دسیا تو اس آخیا میں جنت سلمان فارسی دی خدمت گزار ہوں. اللہ میں نے خدمت واسطے رکھے. ایتھے بندیاں کھجڑ ہو گئے نے بندے انہاں ہوراں پیچھے. بندیاں جڑیاں اگلیاں گھر نے انہاں تے توجہ چھڑ دیتی. بندے گھروں بغار ہو گئے. جنوں صدیقہ آکھے کہ تیرے نا دی حور موجود ہے. میرا خیال ہے کہ ادو وڈے دلائل ثبوت کی ضرورت ہی نہیں سی. بی بی پاک نے یعنی سیدت النساء العالمین و سیدت النساء اہل الجنہ جنت دیاں عورتاں تے عالمین دیاں عورتاں دی سردار بی بی کہہ رہی ہے کہ جنت تیرے نا دی کنیز موجود ہے حور موجود ہے. تیری بیوی ہوگی گی اتھے. میں مجرم ہاں جی حضرت سلمان نے کوئی بہت وڈی خوشی دا اظہار کیتا ہوئے. معمول نال سنیا تے اکو گل پوچھی. کہنے لگا زہرا یہ فرماؤ بی بی پاک وہ جڑی میرے نا دی ذرا دی تو میں گل نہیں کرتا جڑی ابو ذر دی بیوی بنے گی یا مقداد دی وہ جنہیں آکھیا میں اتھے سلمان دی زوجہ بنا گی وہ تواڈے برابر تو نہیں سی بہ گئی آگے. کمال ہے حد ہو گئی. تواڈے برابر کتنے مسلح مبارک تھے تواڈے مسند مبارک دے برابر تو نہیں بہ گئی. بی بی پاک نے ذرا سلمان دے ایمان دے اظہار کرانے واسطے گل کیتی ہے تاکہ ساڈے تواڈے تک پہنچی تو تاں ہی ہے جی بی بی پاک نے آکھی ہے. بی بی آکھیا سلمان وہ نوری مخلوق ہے. نوری مخلوق ہے خاکی تو نہیں نا. وہ کڑیاں گناہگار نے وہ تے نوری نے بے عیب مخلوق ہے. انہوں نے تو کسی بندے مس نہیں کیتا کسی بندے دی اکھ نے انہوں نے ویکھیا نہیں. اتنی پاکیزہ مخلوق ہے وہ میرے برابر بھی بہ جاتے کوئی حرج والی گل نہیں. وہ نوری مخلوق ہے. وہ نوری مخلوق ہے میرے برابر بہ جائے گی تو پھر کی ہوئے گا. وہ حور ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے وہ طیبہ ہے پاک ہے. سلمان فرمانے لگے بی بی پاک تہاڈی آلی صرف ہی ہے جڑی گل کر رہے ہو بہ جائے تسی بٹھا لو میں جڑی گل پوچھنا پیا ذرا او فرماؤ بیٹھی سی تہاڈے نال یا تھلے بیٹھی سی. بی بی پاک نے ساڈے تک گل پہنچانے واسطے فرمایا سلمان تو دس اگر میرے برابر وہ بیٹھی ہوئے تو کی کرے گا. ہو سکے زہرا پاویں وہ نوری مخلوق ہے تیرے برابر آ کے بیٹھی ہوئے میں پورے حشر دے سامنے طلاق نہ دیاں تے تیری نوکری کی. میرا خیال ہے بہت سنی میرا خیال ہے حضرت سلمان کوئی پیغام دے رہے ہیں. شکریہ کروں. میرا خیال حضرت سلمان کوئی پیغام دے رہے ہیں. وہ پیغام ساڑھے تک پہنچ گیا جی الحمدللہ. وہ پیغام میں دس دینا. پیغام ہے کہ حضرت سلمان نے صحابی رسول نے چلو صحابی جے سلمان صحابی جے بندیاں نو 2-3-4 صحابہ تو علاوہ نام ہی نہیں ہوندے بصحابہ. یہ صحابی رسول ہے. صحابی رسول ہے. اسی صحابی بھی اس دی عزت کر رہے ہیں جدی عزت زہرا دی نظر موجود ہے. کہ بلا اتنا عزت دار صحابی انہیں پیغام سانو کی دیتا ہے. اس دسیا بھی عرشی مخلوق بھی ہوئے نا عرشی مخلوق بھی ہوئے جڑا درود والیاں دے برابر آن دی کوشش کرے انہوں چھاڑ دے دے. طلاق والی گل کرنے دا مطلب چھاڑ دینی ہے. اس حضرت سلمان نے مشورہ دیتا کہ حضور خندق پٹ لی جائے. اسی ایران چ خندق پٹتے سن جدوں بہت دشمن آ جاندے سن ایڈی خندق پٹ لی جائے کہ اتوں گھوڑے اندر نہ آ سکن. ایک رستہ رکھنے ہیں ایک رستے کی حفاظت ہو سکتی ہے تو باقی سارے تو محفوظ ہوئے گا نا. بچے دیکھ کے مرنا تو نہ کسی
تمہیں پتا ہے پھر وہ خندق پٹی گئی، سرکار دو عالم نے فرمایا پٹو بھائی، وہ سارے پٹی، سرکار نے بھی بچ حصہ لیا، سرکار نے خود بھی دست مبارک استعمال فرمایا، پاویں افتتاح ہی کیتا ہے لیکن پھر صحابہ کرام نے وہ خندق پٹی، وہ خندق تے بتھیری پٹی سی، ادھر بھی بڑے بڑے اترے بندے موجود سن، بڑے بڑے وزنی تے پارے بندے، وہ تمہیں یاد ہے سارا، میں واقعات کٹ پڑھنا، چلو تھوڑے ذہن چ آ گیا ہوئے گا میرا خیال ہے کہ عمر بن عبد بت نے ایک خندق پار کی سی، یاروں نے پار کر لی، کدھروں تھوڑی رہ گئی ہونی ہے، تنگ رہ گئی ہونی ہے، کوئی میرے کوئی ایسی گل ہوئی ہوگی، اس گھوڑے نے جس لگائی تے اندر آ، وہ کام ہو گیا خراب، بندیاں نو پتا سی بھی ایتھے نہیں کوئی آوندا، یقین سی بھی ایتھے کوئی نہیں آوندا، یقین کرو عمر بن عبد ود دے اندر آن تو گھبرایا ہوئے جنوں اللہ دے وعدے تے یقین نہیں، مولا تانوں جزائے خیر دے، بھائی گھبرانا، بھائی اللہ فرمایا سی نہیں گھبرانا، حزب آ جائے یا حزاب آ جائے، ٹولا ہوئے یا زیادہ گروہ ہو جان، جننے بھی آ جان، تساں نہیں گھبرانا، میرا تواڈے نال وعدہ ہے، وہ جیڑے ویلے جناب علی حالات جتے بنے نا، عمر بن عبد ود والے تے وہ اندر گھوڑا لے کے آ گیا، انہاں کہا تے کم خراب ہو گیا، وہ جڑی انہاں گل کیتی ہے نا، وہ قرآن سے لکھی ہے، پڑھیے سبحان اللہ، پڑھنے ہیں جی پڑھنے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک ارشاد فرماندے نے جب ایسا ہوا، پہلے میرا خیال ہے کہ مومنین دی گل کر لیے تے دوجیاں دی پھر کرنا، وہ جڑے مومنین سن صاحبان ایمان، انہاں جڑی گل کیتی ہے، اے قرآن ہے، اللہ فرماندا ہے وَقَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَالرَّسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَالرَّسُولُهُ، تو مومن عمر کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ فکر کی ضرورت نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اور رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، نہ اللہ وعدہ خلافی کرے گا نہ رسول وعدہ خلافی کریں گے، پھر وہ کہنے لگے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، رسول بھی اس کا سچا ہے اور اللہ بھی سچا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ایماناً وَتَسْلِيمًا، اسے دیکھ کر بھی ایمان والوں کے دو اضافے ہوئے، ایمان بھی بلند ہو گیا اور تسلیم والا جذبہ بھی بلند ہو گیا، کمال ہے، زادہم الا ایمانا و تسلیما، ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا، امر میں ایمان چ بھی اضافہ ہو گیا اور تسلیم کرن دے جذبے وچ بھی اضافہ ہو گیا، یہ گل کیتی ہے مومناں نے، ہوں کچھ بندے ایسے بھی ایسن جنہیں اے بھی گل کیتی ہے، وہ بھی قرآن چ لکھی ہے، میں مجبور ہوں پڑھنی تو ہے نا، چھپانا تے بڑی ضلالت ہے، پڑھنی ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، لیکن جو منافق تھے نا وہ کہنے لگے، نال اللہ نے ذرا انہیں دی نشانی دسی، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی نا، کمال ہے بھائی، دلائیں سے بیماری سی، تو اڈا کی خیال ہونا تے دو وال بند سا، سبحان اللہ، اور یار کی سی دلان دے اندر بیماری کو، دل دے مریض نہیں سن، یہ دلان دے اندر ایک بیماری ہوندی ہے، ایک بیماری، اگر تسی اینی توجہ کیتی ہے تو میں تو انہوں بیماری دسن لگا، دیر نہیں لانے، اینج اس بیماری دا نام ہے بغض علی ابن ابی طالب، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا منافق ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر بغض علی ہو، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر محبت علی ہو، انہوں دے اندر بغض علی سی، اے سن منافق، انہوں نے وہی گل کرنی سی نا، انہوں نے گل کی کیتی، وہ کہنے لگے، ہوں تو سب پہلے ایمان والے کی گل سنی ہے کہ اللہ کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے، رسول نے وہ وعدہ سنایا ہے، اللہ بھی وعدے میں سچا ہے، رسول بھی وعدے میں سچا ہے، اے قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر وہ بیماری تھی نا، ما وعدنا اللہ والرسولہ الا غرورا، ترجمے دی میں معافی مانگ رہا جی، ہوں ترجمہ ہی ہے، کدی اسی سارے عربی ہوندے تے ترجمے دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی، وہ پھر میں اللہ کو بھی پہ ڈرنا تے اللہ کو تے ڈرنا اس واسطے کہ ڈرنا چاہیے، ویسے اللہ تے کلیا قرآن اسے واسطے یہ پڑھو تے پڑھ کے سمجھو، بندیاں کو بہتا پہ ڈر آتا جنہیں زندگی چ پہلی بار یہ گل سننی ہے،
وہ نہ کدھر وکری گل نہ کدھر شروع کر دیں. اللہ فرماندا ہے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. تو منافق کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے فریب کا وعدہ کیا. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. اللہ نے بھی ہم سے فریب کیا ہے اور رسول نے بھی ہم سے فریب کیا ہے. وہ جنہوں نے پتہ ہے نا بغض علی منافقت دی نشانی ہے, انہیں ٹھنڈ پہ جاندی ہے. اے اللہ نو پہ آندے نے ساڈے نال اللہ فریب کیتا ہے, ساڈے نال رسول فریب کیتا ہے. یاد رکھنا جڑا علی دا منکر ہو جائے نہ اللہ دا لحاظ کرتا ہے نہ رسول دا. سبحان مہربانی مہربانی کرنا, شکریہ. سبحان مہربانی. اللہ انہوں نے اگے نشاندہی کی ہے. تھوڑا جا قرآن پڑھ لیے تھو. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, ایک گروہ تو ان میں ایسا تھا میرے حبیب, اس کو ذرا یاد کرو اور لوگوں کو بتاؤ, جو کہتے تھے یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً. کچھ ایسے بھی تھے جو نبی سے آ کے کہتے تھے کہ ہمیں چھٹی چاہیے. لڑائی جاری ہے. تو انہوں پتہ ہے لڑائیاں چھٹیاں منسوخ ہو جاندی. اے محرم دیا ڈیوٹیاں لگیاں نے, چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں پولیس دیا. انہوں نے کئی بندے تھوڑے نے ہم نہیں چھٹی اسی دیں دے, مصروفیت ہے. جنگ لگی ہے, وہ سر چڑھے نے, اے آگے چھٹی پہ منگتے پیغمبر اعظم کو. تے نال آندے کی نے اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ, یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی ہیں. گھر جی کوئی نہیں, کیڑی پنجابی کرم, ساڈے گھر جی کوئی نہیں, بار بار گھرے تے اسی ہوئی اسی ہے ساں کلے کلے تے اتھے اسی اتھے آ گئے ہاں, مگر نکا نکے بچے نے تے بیوی ہے, بار بار گھرے کو کن کب سکتا ہے. تو مہربانی کر کے سانو چھٹی دیو, ساڈے گھر خالی نے, ساڈے گھر کوئی بندہ ذمہ دار نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے نے, بیوی ہے مسکین, تے بیویاں بھی کئی ہوندیاں سن. انہاں کے ساڈے گھر خالی نے تے مہربانی کرو چھٹی دیو. اے بیان دینے کہ ساڈے گھر خالی نے. اللہ فرما رہا ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ, محمد میں خبر دے رہا ہوں کہ ان کے گھر خالی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے گھر خالی. انہیں جو سچا کہنا جی اللہ مہربانی. اور اللہ فرما رہا ہے انہیں دے گھر خالی کوئی نہیں, اے ایویں پہ کر دینی, کوئی چھٹی نہ دیں, کسی نے چھٹی نہیں دینی. ایک کرنا کی چاہتے ہیں, واہ اللہ تم ہی اللہ ہے. جڑے بندیاں گلاں چھپانیاں سننا, اللہ اشتہار ہی ایڈا وڈا کر چھڑیا ہے. ایک قیامت تک نہ نیری دا خطرہ ہے نہ بارش دا خطرہ ہے, سارے جاننے پڑھنے ہیں تے اللہ ثواب دینا ہے. تو انہیں ایک گل دساں, انہیں قرآن پڑھیا جاندہ تے بڑی ہدایت ہونی سی. بندیاں قرآن پڑھ کے کرت کر کے سونے دے تمغے لے, وہ جنہوں سونے دا تمغہ ملتا ہے نا قرآن پڑھنا, انہوں آواز دا ملتا ہے قرآن دا نہیں. وہ خوش الہان ہوندہ ہے, وہ دی آواز بڑی اچھی ہوندی ہے. ورنہ میں روز پڑھنا منوں نہیں کسے دعا نہیں کدی دیتی. اصل گل لے وے کوئی آواز انہوں دی اچھی ہے, اس آواز تو ویسے آواز نام ہی نہ لائی جائے, سمجھ لیا جائے تو نجات ہو جائے. مہربانی. نہ راگ واسطے آیا ہے تے نہ انعامہ واسطے آیا ہے, ہدایت واسطے آیا ہے. وہ پہنتے نے ساڈے گھر خالی نے, اللہ کی کہہ رہے کوئی نہیں خالی. ارادہ انہوں نے کی ہے, واہ اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم بتاتے ہیں جی حکم کرو. ایک کیوں پہ چھٹی منتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہن ترجمہ دی لوڑ نہیں پینی, نہیں پینی, پاوے کو عربی جاندا تو پاوے نہیں. اللہ فرماتا ہے اَن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا, ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے فرار ہو جانے. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے اس کے یہ جنگ سے فرار ہونا چاہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ
کریں گے کہ کون کون بھاگا تھا. کمال ہے بھائی کمال ہے. ہم سوال ضرور کریں گے. میں حیران ہے انہاں منافقین تو جتنے صاحب ہوندا ہوئے گا. کوئی نمازاں دا صاحب دے گا, کوئی روزے دا صاحب دے گا, کوئی حج دا صاحب دے گا, تے سارا دن پھسے رہن گے نسے کیوں سو نسے کیوں سو. میرا خیال ہے کہ اللہ میرا خیال ہے اللہ وعدہ دیتا ہوئے تے پریشان تو نہیں ہونا چاہیے. کوئی ساری ایمان دی کمزوری ہو سکتی, اللہ دا وعدہ تو سچا ہے. یہ جنگ بدر تمہیں پتہ ہے 14 صحابہ اسلام دی پہلی جنگ شہید ہوئے. 70 صحابہ احد شہید ہوئے. بڑیاں قربانیاں نے صحابہ دی. 16 تو لے کے 20 صحابہ خیبر دے شہید. وہ جڑا تسا سنیا ہے نا کسے بندے کو کہ خیبر کسے ککھ نہیں سی کیتا, صرف مولا علی فتح کیتا مولا علی فتح سی. لیکن 16 تو 20 بندے خیبر شہید ہوئے نے. انہاں دا ذکر نہ کرنا بھی بے ایمانی. بے ایمان کوئی نہیں, انہوں نے پتہ ہی نہیں, انہوں نے پڑھیا ہی نہیں. سنیاں گلاں سنیاں پہنچ گئی نے. بندے لنگر کرتے رہے 39 دن کھاندے رہے پیندے رہے پھرتے ٹرتے رہے. کوئی گل. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کافی کام کیتا ہے. 6 قلعے فتح ہو گیا سن. جڑا آخری قلعہ کموس سی وہ فتح نہیں سی ہوندا. وہ جڑا کام کسے کو نہیں سی نہ ہوندا وہ علی کردے سی. جس بچے نے زندگی چ پہلی باری سنیا کہ خیبر شہادتاں بھی ہوئیاں نے, وہ تو میرے منہ پہ پہنتا تو کتوں خیبر پڑھ کے آئے. میں تینوں ایک گل دساں, جنہیں تینوں نہیں نہ دسیا کہ اتنے شہادتاں بھی 16 تو لے کے 20 صحابہ دیا ہوئیاں نے, انہیں کوئی نہیں پڑھیا, وہ گلاں سنیاں نے. راگو سیداں دی تاریخ میں سنی ہے, میں کیڑا ویکھی. ایتھوں دے بندے اصل گل جانتے ہیں. یہ مطلب ہے کچھ علم حاصل کرنے واسطے بھی کچھ کتاباں پڑھنیاں چاہیے نے. بڑا کام کیتا. میں دس دینا کی ہویا. خیبر بھی پڑھ, اتھوں بھی وعدہ ہوئے. وہ جڑے بدر چ صحابہ بچ گئے سن, یعنی شہادت بچن تو مراد ہے کہ ظاہری زندگی چ موجود سن, وہ بھی تو زندہ ہی سن جڑے شہید ہوئے نے. وہ دنیا تو رخصت ہو گیا تو انہوں دی پھر نبی پاک نے تعریفاں دسیاں. کوئی جنت چ کیویں بیٹھے نے. جنت تو کل دی سونی لئی. میرا حال جڑیاں میں سونے دیاں منجیاں کل دسیاں سن, وہ بندے اللہ نے حافظ آبادوں کھڑنے نے, کیونکہ پاوے جو اتنے چنگے بنتے ہیں تو اتوں ہی بندے جانے ہونے. بھائی اللہ دے بندے ہو, جے انہاں نہیں نا انہاں منجیاں تے بہنا تو ساڈا تھان ہی کوئی نہیں. جنہاں سرکار دی جُتی چم کے قربانیاں دیتیاں, انہاں دا نبی نے پڑھیا نہ پیا نہراں تے منجیاں تے تکیے تے کیم خواب تے کنگن. وہ جڑے مگر صحابہ سن وہ پھر نہ تھوڑا تھوڑا پریشان ہو گئے. حضور نے فرمایا کیوں پریشان میرے صحابہ؟ کہنے لگے حضور وہ جڑے قربانیاں دے کے ٹر گئے نے, وہ اتنے منزل تے فائز ہو گئے نے, تے اسی رہ گئے. شہادتاں دے گئے نے, اسی رہ گئے تے محروم ہو گئے شہادت تو. حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں, پھر صحیح. اتنے تو ساری اینی دشمنی ہے کہ جہاد ہونا ہی ہونا, پھر صحیح. اس تو بعد پھر خواہش کرتے سن جڑے تمنا موت کرتے سن پہ اسی بھی شہادت دئیے. انہوں کے سامنے پھر جنگ احد آ گئی. تو انہوں کچھ احتا آ گیا ہوتا, جنگ احد آ گئی. وہ جنگ احد بھی اللہ نے فرمایا کہ 300-1300 ادوں بھی میں نال سا, ہن بھی میں نال. فکر والی گل کوئی نہیں. تسی اگوں ہوئے تو میرا تواڈے نال اے تواڈی خیر ہوئے. وعدے نو چنگا پہ سمجھتے ہو, میرا تواڈے نال وعدہ ہے, میں تواڈے نال ہاں. میرا خیال ہے جدو اللہ وعدہ کر لیا مطمئن ہو جانا چاہیے سی. اتھے کام خراب ہو گیا, ہن جڑا ہویا خراب میں وہ زیارت بھی کر رہا. جتھے خراب ہویا ہے میں زیارت کر رہا. اللہ تمہیں سارے مدینہ منورہ لے جائے کہ تسی شہداء احد دے مزارات تے جاؤ نا جی. تے نال ایک درہ ہے جتھے پیغمبر نے کچھ بندے کھلارے سن کہ کچھ ہو جائے تساں ایک جگہ نہیں چھڑنے. وہ پھر پتہ نہیں کی ہویا, میں گلاں کر کے پھسنا کی لوڑ ہے, کوئی وجہ ہوئی ہوئے گی. ہن سارے مجمع دا دل پہ اتھے مولوی راگو اج وجہ دس کے جائے. میں پیانا جنی گل مینوں پتہ ہے وہ نہیں میں پہ
تو یا قرآن پڑھ دینا تمہارے سامنے، مینو کسی گل کا نہیں پتا. وہ بندے وہ جگہ چھڈ گیا جی پیغمبر آخیا سی نہیں چھڈنے. یہ پکی گل، پکی گل یہ کہ بندے وہ جگہ چھڈ گیا. وجہ وجوہات کی بنیا نے وہ مختلف تاریخاں نے. چلو جنہ کو قرآن دستا ہے انہوں کو اسی پڑھ لینا. میرا خیال ہے بہت اچھی گل ہے کہ عزت بچائیے تو لوگوں کی بھی عزت کریے. اللہ فرماندا ہے کہ جدو بندے ہوئے نا پریشان تے پیغمبر ہوئے نے زخمی. پیغمبر زخمی بھی تاں ہوئے نے بندیاں وہ درہ چھڈیا. وہ جنہ مگروں حملہ کیتا وہ بعد مسلمان ہو گیا سن، پر ادوں تو مسلمان نہیں سن نا. ادوں تو لحاظ نہیں سن کرتے صحابی جڑے بعد مسلمان ہوئے نے. انہاں جو کیتا جے حملہ تو سرکار دو عالم بھی اس جنگ قبلہ زخمی ہوئے. تے ویسے یقین کرو جڑا پورے حالات پریشان نہیں سی نا وہ ایک سی. اور بندوں کو علی بار بار کہہ رہے تھے رک جاؤ، اللہ نے وعدہ کیا. اچھا وعدہ سنو، اوے اللہ دا وعدہ ہے سانو کچھ نہیں ہوندا، لیکن وہ کم خراب ہو گیا. بہرحال ایک تو میں بحث نہیں کردا. وہ پھر اللہ نے جنہی کو گل لکھی ہے انہی کو میں پڑھ دا. خیر ہو جی، اللہ نے کی لکھا ہے. ہوں پھر وعدہ ہے. اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. جدو سارے معاملے نو ویکھ کے اللہ نے ڈسکس کیتی ہے. اللہ فرماندے ہیں اے مسلمانوں اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا. وَلَقَدْ سورہ مبارکہ آل عمران ہے 152 نمبر آئے تھے. آرام نال بہ کے پڑھ لیا. یارا اے سی چ بہ کے پڑھ لیا جے. ایتھے تو صرف یاد کر کے ذہن چ رکھ کے جانی ہے. کلے پو گے اے سی چ پو گے آرام نال سکون نال پڑھ لینا. نالے اے سی چ بہ کے جنگ پڑھیے تو سواد بڑا ہوں. جن لڑائی کران والے ہوندے نا انہاں دا دل کردا سی کوٹھے تے کھلو کے ویکھیے تے تھلے لڑائی ہوندی ہوے سانو تکا بھی نہ وجے. جنگ بھی پڑھنی ہوے تے اے سی لا کے بندہ پڑھے. جنگ اوتھے ہوئی ہے پڑھے تے بندہ دھیان نال. تسی جنی توجہ کر سکتے ہو اس گرمی چ کر لو. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ نے تو اس جنگ احد میں اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. کنے کی تھا؟ اللہ فرماتا ہے اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اس وقت کو یاد کرو جب تم کاٹ رہے تھے وہ کاٹ رہے تھے. اوہ اللہ پہ آندہ تم مار رہے تھے وہ مر رہے تھے. تم کاٹ رہے تھے شکریہ شکریہ وہ کاٹ رہے تھے. اگوں جتوں میں پہ ڈردا سا کہ گل کی ہوئی ہے وہ اللہ دا چھڑی ہے میں کی کرا. تسی بھی پریشان سو کہ کوئی مولوی کوئی ہور گل نہ چھیڑ دے. سانو کی لوڑ ہے چھیڑن دی. اسی اتنا پڑھنے ہیں کہ اللہ پاک نے دے متعلق کیا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. پھر استحسونہم بِإِذْنِهِ. جب تم کاٹ رہے تھے اور وہ ایک بار پھر دورا تم مار رہے تھے تم قتل کر رہے تھے وہ قتل ہو رہے تھے. اگے ایک لفظ ہے اللہ فرماتا ہے حتی اذا فلشتم. میرے وعدے میں کمی نہیں تھی. ترجمہ شاہ رفیع الدین تم نے نامردی دکھائی تھی. کمال ہے بھائی کمال ہے. جنہ کو ترجمہ ہویا انہاں کوئی کرنا ہے. یارہ ہوئے ہیں آ کے تصویر بنا لو قرآن دی. اپنے موبائل چ تصویر بنا لو. کوئی چجدی شاید بھی تصویر موبائل چ بنا لیا کرو. تم نے اے اہل سنت دا ترجمہ ہے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا تم نے نامردی دکھائی. شیعہ دا ترجمہ پڑھی شیعہ دا ترجمہ پڑھی. شیعہ دا ترجمہ پڑھو گے تو یہ لطف ہے. پتہ نہیں اس ڈردے نے ترجمہ یہ کیتا کیونکہ نامردی والا ترجمہ اسی کر دے رہے. ساڑھے بوئے دے انہاں آ جانا ایک کنوں نامرد آکھیا جے. ساڑھے مولوی نے بس مسکین نے شکریہ جی ترجمہ کیتا ہے. وہ فرماتے ہیں حتی اذا فلشتم. جب تم نے سستی دکھائی. جب تم نے سستی دکھائی. میرا خیال لحاظ ساڑھے بندے نے کیتا ہے. ایتھے جڑا بندہ سوندا ہے تو ایتھے کر کے بہ کے انہوں بندہ آکھا مرد بن یہ گل ہو رہی. تو جے بندہ آکھے کوئی گل نہیں لسی پیتی ہے سستی آ گئی. یہ مطلب ہے سستی والا ترجمہ ہلکا پھلکا ہے تے نامردی والا
ہے گل ویسے ایک ہی، غور نہیں فرمایا، اور یار گل ایک ہی ہے، نامردی ہونا یا سستی ہونا، کمزوری ہونا، ایک ہی گل ہے، مہربانی۔ اچھا سستی ہو لیکن ساڈا ترجمہ کی ہے تم نے، اور یار سستی کئی باری آ جاندی ہے، بندہ چست ہونا چاہتا ہے لیکن ہو سست جاندہ ہے۔ گھروں جڑا بندہ موٹر سائیکل آپ چلا کے آئے ہیں، ایتھے بہ کے سو جاندہ ہے، سون تو نہیں نہ آئے ہیں، بس ہو گئی سستی آ گئی۔ یہ مطلب لحاظ ہے کہ سستی تم نے دکھائی، اور اہل سنت کا ترجمہ ہے تم نے نامردی دکھائی۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو بہتیا ہونا تے مگر چڑھ جانا گل ہو رہے، اس سستی دا ترجمہ اسی کریے تے نامردی دا ترجمہ تسی کرو۔ ہن دس گستاخ کون ہے؟ بھئی نرا مگر چڑھنا تے کوئی ہے تم نے سستی دکھائی۔ اگے ترجمہ سارے سانجا کیتا ہے وہ بھی پڑھ دینا۔ اللہ فرماتا ہے یا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس کام میں تم نے تنازع کیا، تم نے اس کام میں جھگڑا کیا، اور جھگڑا بھی پڑھ دینا۔ جھگڑا کی سی کو جاندے سن کھلوتے رہو، اور پیغمبر نے کھلا رہے ہیں، دیکھو جاندے سن جدو پیغمبر ہی شہید ہو گئے نے تو ہونی تھے زندہ رہ کے کی کرنا جے، نکلو ادھر مال غنیمت، وہ پھر آپس اللہ فرماتا جھگڑا کیتا جے۔ جھگڑے تو بعد ترجمہ سارا دا سانجا جی، شکر ہے شیعہ سنی کسے ترجمے تے کٹھے بھی ہوئے نے، وہ سارے ایک ہی کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَسَيْتُم مِّن بَعْدِ، پھر تم نے اس کے بعد نافرمانی کر دی۔ کمال ہے بھائی، تم نے نافرمانی کی، اور کیا کیا؟ ما آراکم ما تحبون، اس طرف بڑھ گئے جدھر تمہاری محبت تھی۔ مودودی لکھ دینے مال غنیمت کی طرف جانا ان کی محبت تھی، میدان کو چھوڑ کر بندے مال غنیمت کی جانب راغب ہوئے تو اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، یہ مطلب ہے کاٹا وعدہ بندیاں لوندا ہے، اللہ لو نہیں۔ میں نو دکھ ہے انہاں بندیاں تے جڑے کاٹا وعدہ آپ کر دے رہے تے اندر جو اللہ نو منو مسیح تے کڑی لوا کے وچ ابے دا نام لکھا چھڑ دے، حاجی اللہ دیتا 400 دی کڑی لوا کے وچ نام لکھ دے نے، سارے جہان نو بکھان دے نے فلانے دے پتر نے لوائی ہے۔ تے جو وہ ٹرالی پچھوں گنا کھچ کے جتیاں کھاندا ہے، انہوں بندے پوچھتے ہیں ایک ہی کیتا ہی، آندا جو اللہ نو منظور۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، کاٹا وعدہ کدے کو ہے؟ بندے کو۔ اگے گل بھی میں تو نہیں پتا اللہ تو سی۔ اللہ فرماتا ہے طائفۃ قد احمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ کچھ مسلمان اس قسم کے گمان کرنے لگے تھے اپنے نفس کے اندر جیسے جہالت میں گمان کیا کرتے۔ کتنے بندے میرے نام میں سر اٹھاؤ جی۔ ایسے گمان نفسوں میں آنے لگے جیسے زمانہ جہالت میں گمان ہوا کرتے تھے۔ نفس کے اندر کوئی بھی گمان آ سکتا ہے، گمان دا تعلق گوڑے نال نہیں، گمان دا تعلق سر نال، اے نفس نال ہے، دماغ تے دل، یعنی نفس میں گمان آتے تھے۔ کیسے؟ ظن الجاہلیہ، جس طرح وہ زمانہ جہالت میں گمان کیا کرتے تھے اسی طرح کے گمان آپ بھی کرنے لگے۔ ادھروں دیکھنا، میں کسی دی عزت اچھاڑ کے راضی نہیں، قرآن کہہ رہے ہیں وہ گمان کرنے لگے۔ نہیں آسان کرا اے بچے واسطے، وہ اس طرح کی سوچیں سوچنے لگے جس طرح کی اسلام سے پہلے سوچا کرتے تھے، یعنی جو جہالت میں زندگی گزاری تھی یہ پلٹ کر جاہلانہ سوچیں سوچنے لگے۔ حضرات اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ نہیں سواد آیا میں نے، جنہوں معافی دی تکلیف ہو رہی ہے موج کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ
کر دیا ان اللہ غفور حلیم، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہم ڈسکس کیوں کریں، لیکن نتیجہ ضرور دوں گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ اس کے بعد کبھی ایسا نہ کرنا، جہاں نبی کھڑا کرے وہاں کھڑا رہنا، کیونکہ تمہارے دلوں میں تو جہالت والے خیال آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جن کو اللہ معاف کر دے ہم ان پہ کچھ بھی نہیں کہتے، ہم بھی کہتے ہیں جو اللہ کو منظور وہ ہو گیا، لیکن ہم پہ ساڑھے منہ تے کافر لکھ جا، ساڑھے متھے تے مشرک لکھ جا، اسی ہاتھی انہوں مننے ہاں جدے تے زمانہ جہالت آیا ہی نہ ہو۔ جہالت آئی تھی، زمانہ جہالت گزر بھی چکا ہو تو کبھی کبھی دوبارہ ذہن میں پلٹ آتا۔ ہم نے ہادی انہیں مانا جن پہ اس وقت بھی اللہ درود پڑھتا تھا، آج بھی اللہ درود پڑھتا۔ میرے کو ٹائم ختم ہو گیا، تھوڑی محبت دی وجہ تو ٹائم بڑی چھتی گزرتا ہے۔ چلو خیر، بانس پھڑو جی، بانس پھڑو، آندھی آ گئی ہے، بانس پھڑو، کسی نے وجہ نہ۔ اے سپیکر چلاؤ کہے طریقے۔ الحمدللہ آپ پڑھو یار، دھیان کرو۔ رسے کھول دیو، صاحبان تھلے سڑ دیو، سلوات پڑھو جا۔ کوئی نقصان تو نہیں ہویا؟ اندر آ جاؤ، قریب آ جاؤ، پیچھے کرو۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ درود پاک سارے حضرات پڑھ۔ اللہم صلی۔ یہ دا مطلب ہے اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ جدوں وعدہ کاٹا ہوا ہے اللہ لو نہیں ہویا، بندیاں لو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بہت پریشان سن، انتہائی پریشان سن۔ میں یہ تفصیل اج نہیں کر سکتا، ٹائم ختم ہوتا پیا۔ صلح حدیبیہ تو بعد صحابہ پریشان سن۔ چلو، صلح حدیبیہ تو بعد صحابہ پریشان سن۔ آواز آ رہی ہے؟ میں کیا ہے کدے تو بعد پریشان سن؟ صلح حدیبیہ۔ صلح ایسی شرطاں تے ہوئی سی کہ صحابہ پریشان ہو۔ صلح ایسی شرطاں تے ہوئی کہ صحابہ پریشان ہو۔ ایک شرط صرف دسنا، اے نیری چ ایک ہی شرط دسی جا سکتی، ساریاں شرطاں نیری چ نہیں پڑھیاں جاندی۔ موسم ویسے اچھا ہو گیا الحمدللہ، ہن تواڈے ذہن چ شرط محفوظ ہو گئی۔ ایک شرط سی صلح حدیبیہ چ کہ اگر کافر مسلماناں دے پنڈ آ جائے تے مسلمان انہوں واپس کر دے، بارڈر کراس کر کے مدینے آ جائے مکے تو کافر تے مسلمان انہوں ادھر ہی واپس کر دیں گے۔ پیغمبر نے آکھیا علی جی لکھ لو، لکھ لو، اسی واپس کر دیں۔ نال دوسری شک کے سی
کہ جے کوئی مسلمان نکل کے ادھر آئے گا کافران اسی بالکل واپس نہیں کرنا. میرا خیال ہے پریشانی والی گل ہو گئی. یعنی تہاڈا بندہ ساڈے وال آوے تے حضور آکھیا اسی ادھر ہی واپس کر دیں گے. جے کوئی مسلمان کافران ٹر جائے اکا نہ دیا جے رکھ لیا جے. اس شک تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے. اگو پریشانی دا حل بھی کوئی نہیں سی. لکھوان والا مصطفیٰ سی, لکھن والا مرتضیٰ سی. حل دے ہے ہی کوئی نہیں. شکریہ کہ حل ہے کوئی نہیں سی. وہ جدوں بہت زیادہ اگلی بہت کڑی شرطیں سی کہ مکے دے قریب پہنچیا سی قافلہ صلح حدیبیہ, اتھے جا کے زیارت کعبہ کرنی سی. وہ آکھن گے ایس سال ٹر جو تو اگلے سال آ جائے. وہ پریشان ہو گئے. یہ پریشانیاں ساریاں اللہ نے مکائیاں, اللہ ہی مکانیاں سن. جے صحابہ دیاں اللہ مکائیاں نے تے اس اللہ کے اسی بھی ترلا کرنے آپ یا نیری والے فرشتے نو آخ ایتھوں والی پریشانی بھی مکا. مہربانی کر ذکر اہل بیت جاری ہے. تیری ذات جان دی ہے, تیری ذات نو بہتر منظور ہے. تو انج چاہتا سا تو انج ہویا ہے. تو مہربانی فرما تے اے نیری والے فرشتے دی ڈیوٹی لا, اے انہوں آخ پہ یہ ذرا کنٹرول کرے. انہاں سارے فرشتیاں دا نیری لیاؤن والے تے بارش لیاؤن والے دا سردار علی دے بوئے تے کھلو کے آندا سی میں تیرے بچیاں دا درس. آباد مولا تعالیٰ جزا شکریہ کرنا. انشاءاللہ اللہ بہتر کرنے گئے, اللہ پاک بہتر کرنے. میں قریب کر لیے کر مولا تعالیٰ جزا دے گئے. وہ صحابہ کرام پریشان ہو کے پیچھے پڑھتے ہیں. اے قرآن ہے اللہ پاک نے سورہ مبارکہ فتح ارشاد فرمایا. خالق کائنات فرماندن والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. تو اللہ نے مومنوں کے قلوب پر سکون نازل کیا. مومنوں کے قلوب پر سکون نازل کیا. پریشان سن بندے کہ کمزور شرطاں تو صلح ہو گئی. انہاں دا آوے تے اسی دے چھڑیے, ساڈا جائے تو دین ہی نہ. ایتھوں ایتکاں واپس ٹر جائیے تے اگلے سال آئیے. سارا سال ہتھیار چک کے اگلے سال بھی نہیں آنا. ہتھیار لینا تے تھیلے چھپا کے لیا. یہ شرطاں تو بہت دلی طور تے نا پریشان سن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. کیونکہ اس صلح دی سمجھ یا نبوت نو آئی ہے یا ولایت نو. یا پیغمبر پریشان نہیں ہویا یا میرا پیر علی پریشان نہیں. جڑے ویلے پریشانی مکائی اللہ فرماندہ میں نے سکون نازل کیا. سکون کی نازل کیا؟ اللہ فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا. تو پھر ہم نے صحابہ مومنین کے دلوں کو سکون دینے کے لیے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تم یہاں سے اطمینان کر کے واپس جاؤ. ان قریب ایک جنگ ہوگی, فتح ہوگی, مال غنیمت سے گھر بھر ہوگا. قریب آ گیا. کی تسلی اللہ دیتی؟ میں مثالہ نہیں دے سکتا ہوں, ٹائم ختم ہو. اللہ تسلی دیتی کہ اتھوں آج ٹر جاؤ, ان قریب ایک جنگ ہوئے گی. وَعَدَكُمُ اللَّهُ. اللہ تو آڈا کی خیال ہے نیری تو بعد میں نے موضوع بھول گیا. اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے جنگ بھی ہوگی, فتح بھی ہوگی, کثیرتاً مال غنیمت سے گھر بھر دوں گا. پنجابی ترجمے دا میں ذمہ دار ہاں. جنیڑا شیر خان قریب ہے جتھے وارث شاہ دفن ہے. ایدو چنگی پنجابی دا ترجمہ میں نہیں کر سکتا. پنجابی لکھن دا شہنشاہ سی. اللہ فرمایا ایتھوں ایک واری اطمینان نال گھر ٹر جاؤ, کمیاں نو چودھری بنا دیاں گا, چھوٹیاں نو بڑا کر دیاں گا, مزاریاں نو مالک بنا دیاں گا. مزارے مالک بنا دیاں گا, چھوٹے بڑے کر دیاں گا, کمی چودھری کر دیاں. وعدہ اللہ کیتا ہے جنگ ہوئے گی, پھر فتح ہوئے گی, پھر مالک غنیمت توڑے کراچ پہنچ جائے. او چلو جان چھٹی, بندے خوش واپس ٹر پے. جدو جنگ دا اعلان ہوئے تو لوگ مسلح تے بیٹھ کے دعاواں کر دیں, 2 رکعت پڑھ کے یا اللہ نہ ہوئے, یا اللہ جنگ نہ لگے, یا اللہ جنگ نہ لگے. اے واحد جنگ ہے جہدے متعلق روز آ کے بندے نبی نو پوچھتے سن. سبحان اللہ. موسم اور بہتر ہو گیا, میرے مالک نے مہربانی کر دی تھی.
بہت شکریہ ہوں رب دے اطمینان نال کل پہنچے روز بندے پہنچتے ہیں اشار رسول اللہ پھر تواڈے خیال چ کی ہے وہ اندر کی سی تلوار چلائیں گے تیر ماراں گے نیزے ماراں گے خوشی کا دی سی مال غنیمت دی کھلے قرآن تے میرا ہاتھی 3 محرم راگو سجدہ اس جنگ دا نا خیبر ہے راضیاں آباد وغیرہ اس جنگ دا نا خیبر ہے اللہ وعدہ کیتا ہوئے گی ہوئی فتح بھی ہوئے گی ہوئی فتح ہوئی ہے خیبر فتح ہویا ہے خیبر فتح ہویا کہ نہیں ہویا وعدہ کیتا سی وعدہ کیتا سی جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرے اسے علی کہتے صدقے جانا کمال ہے یا اے میرے سجے پاسے آیا فرشتیا نعرہ لکھ اے سجے مونڈے آیا فرشتیا نعرہ لکھے نہ سارے دا جنہاں کے نعرہ حیدری یا علی یہ دا مطلب ہے خیبر دی فتح تے اسی بھی خوش ہاں خیبر دی فتح تے اس دور دے مسلمان بھی خوش ہاں ہن ثواب دا مینوں نہیں پتا بہتا کنوں ملے گا انہاں وچ پیسے پوسے آسان ساڈے وچ صرف علی ہے ثواب دا میں نہیں پتا ثواب دا میں نہیں پتا اسی بھی خیبر تے راضی ہیں پیغمبر نے فرمایا کل علام اسے کروں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا فتح ہوئی ہے مال غنیمت آیا ہے پہلا موقع سی جدو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بچے سونے دے بنٹیاں نال کھیڈے انہیں مال نال گھر بھرکت ہے یہودیاں دیاں زمیناں اللہ فرمایا انہیں مجاہدین اچ تقسیم کر مالکانہ حقوق دے کے یہودیاں کہتے ایسا کتھے جانا اللہ فرمایا ساری لوٹ کے بنائی جے جانا کتھے انہیں صحابہ دے تھلے مزارے ہو جو صدقے بھائی صدقے سار اٹھاؤ میں ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں جدو صحابہ کار داخل ہوئے نے فطرت دا تقاضا جدن بندہ جدن تنہا آوے اودن جدو مرد اپنے گھر داخل ہوتا ہے نا ادو اہلیہ محترمہ بھی آندے نے اٹھو پہ ہو آیا جے موٹر سائیکل پھڑو ابو جی آئے جے جو آخری دن ہون بل شل بھی آئے ہون تو سوٹ بھی نواں لا کے دیتا ہوئے اوہی ابا اندر بڑھے نا تو ادو بچے آندے نے امی ابو آئے جے وہ آندھی ایتھے ہی کھجڑ ہوندا پھردا کتھوں آئے نے فطرت دا تقاضا جدن بندہ مال لے کے آندا ہے ادھر بچے بھی راضی ہوندے ہیں ازواج بھی راضی ہوندے ہیں بہنا بھرا بھی راضی ہوندے ہیں جڑا جنہیں ہر صحابی نو عزت نال اپنے گھراں وچ داخل کیتا ہے اس عزت دار دا نام علی سر اٹھاؤ جی ہر گھر مال لے کے بندے پہنچے نے میں اپنے موضوع پڑھ رہا موضوع کی ہے میں بڑا کل لطف آیا لاہور پہ پڑھنا ایڈے بچے نو دادے نے پوچھا وہ ہو سکا روز آنا ایڈا یہ مولوی کی پہ پڑھتا ہو سکا وعدہ یہ مطلب ہے کہ کم از کم ساری مجالس بچیاں تک بھی پہنچ رہی ہے جیڑا خالی ہاتھ گھر آیا نا او دا نام علی یار سارے اٹھاؤ جنہیں سر تے جنگ فتح ہوئی ہے نا خالی ہاتھ میرے مولا نری تلوار لے کے آیا اندر بڑھ کے تلوار جی میں کرسی پہ ہی نا دیوار نال میرے مولا نے اندر بڑھ دیا سار دروازے دے سجے پاسے تلوار نو نال رکھیا دیوار دے جنہیں پیتا سی خون نبی دیا دشمنہ دا حضرت علی اندر داخل ہوئے سامنے برآمدہ جو سجدہ نکل کے استقبال کیتا جنہیں خالی ہتھی اٹھ کے استقبال کیتا وہ صرف بطول ہے پہنا تیاں مرشد زادیاں اگر پردے چ آواز جا رہی ہے تو سن لو چوڑیاں پہننا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے بی بی پاک نے پہنیاں نے سنت ہے پردہ کرنا بی بی دی سنت ہے آج ایک گل لے کے جانا میری بیٹیاں پہنا جڑیاں سیدزادیاں نہیں جڑیاں مرشد زادیاں نے ساریاں چھوٹیاں وڈیاں ماواں نے
انہاں کہ میں گزارش کر رہا ہوں شوہر کا بغیر مال کے استقبال کرنا زہرا کی سنت ہے. نے پوچھا یا علی بڑا شور ہے مدینے بڑا شور ہے. فرمایا ہاں زہرا آپ کھانا لائیے. شور کیسا ہے؟ علی کہہ سکتے سن خیبر فتح ہو گیا میں کیتا ہے مرحب مار دیتا. کہہ سکتے سن مرحب مار دیتا ہے انتر مار دیتا ہے ہر شے اڑا دیتی ہے. دروازہ انہوں نے لبدا ہی نہیں پیا بجا دیتے ہیں سارے بڑا تھا نہ میرے مولا گل کرن تے نہج البلاغہ بن دی. اگر خطبہ دیں دے تقریر کر دے تے کر سکتے سن تیرے ظرف تو کائنات نثار کراں. علی فرماتے ہیں زہرا آپ کھانا لائیے کچھ نہیں ہوا بس اللہ کا وعدہ پورا ہو. اللہ دے وعدے پورے کرنے واسطے علی تلوار اٹھان دے رہے. اللہ دے وعدے پورے کرنے واسطے حیدر جنگا کر دے رہے. اللہ دے وعدے پورے کر دیا حضرت علی دی پورے عرب کی دشمنی پھیل گئی ہے. وعدے اللہ دے پورے ہوندے رہے تے ویر علی دیاں تیاں دے دیا رہی. یہ جو جڑیاں نے پھر زہرا دیاں ڈاڈیاں. میرے کو ٹائم ختم ہو گیا. میں حکم جڑا بانی آندا پورا کر دیں گا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی شہادت آندے سن. میں سوچ رہا ہوں کہ انج کراں 2-3 جملے عرض کر دینا. انہاں آکھیا سی 2-3 جملے عرض کر دینا. میرے کو صرف 4 منٹ باقی نے تے میں بی بی دے اگر مصائب پڑھا وہ وکھرے نے شہادت پڑھا وکھری ہے. تواڈے آنسو آئے نے میرا بھی آ گیا تے شاید اور 2-4 آنسو آ جان. زہرا دے مصائب پڑھیے نا مصائب جڑے آئے نے بدولت عرش ٹھٹ جا زمین چ دراڑا پہ جا. میں ایکو جملہ پڑھنا مہربانی کل میں وقت بچاواں گا مصائب واسطے پھر میں جنہ آنکھوں کے پڑھ دیں گا. آج ایکو جملہ پڑھنا حضرت بی بی پاک دے مجتمع کرانا مصیبتہ مجتمع وہ ایک میں پڑھنا صرف. حضرت علی جدوں قبر اطہر وچ بی بی نو رکھے ہے نا تے پھر وہ تڑیاں کھولی دیا نا اتنیاں کفن میں تڑیاں کھول کے تے تھوڑا جا رکھے انوار انج کر کے کفن دے بچوں بیٹھ کے تے ایک ہاتھ بی بی وال دوجا ہاتھ نبی دی قبر ان کر کے حضرت نے گل کیتی ہے. بی بی دیاں ہو سکتا ساریاں مصیبتیں دے وچ آ جان جڑا عارف بیٹھے نے ہاتھ قبر رسول ان کر کے علی فرماندے نے یا رسول اللہ علی تے ناراض نہ ہویا جے جویں دی امانت دے گئے سونا میں اوویں دی امانت واپس نہیں کر سکیا. یا رسول اللہ زہرا زخمی ہے زندگی دے آخری دنوں وچ دھی نے منہ ویکھیا وہ بھی سن لو بیٹی نے منہ ویکھیا حضرت سیدہ نے دھیاں منہ ویکھن نہیں آؤندیاں ماواں دا منہ جدوں مولا علی فرمانا آؤ آ جاؤ منہ ویکھ لو ماں دا. زہرا ٹر چلی جے 4 پائی میں تو پوچھ ویکھے میں کیڑے واقعات ٹائم ہو گئے جڑے ویلے بندے تے مصیبت ہوندی ہے سجن یاد آوندے نے تھوڑا دل ہلے گا. جدوں زہرا دی رخصتی ہو گئی دنیا تو روح پرواز کر گئی ادوں دا جملہ پڑھ. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا حسین جی بابا مینوں آنج رگ پریا گیا جدوں میں کتاب جو پڑھیا مولا فرماندے نے سلمان نو سد کے لیا یار اینوں آندے نہیں قربان تینوں آندے نہیں سجناگی. مولا علی فرماتے نے سلمان نو سد کے لیا. حضرت امام حسین بلان گئے نے سلمان آئے نے دروازے تے سلمان دا اٹھے قدم آیا. مولا علی دا جملہ سننا شاید اتھے ختم کر دیا بے کہ مولا علی فرماتے نے سلمان او تجھے ناجد ناکے دی مہار پھڑ کے میری شادی والے دن تو آپ چھاٹ کے گیا سنا اور میں نو چھاٹ گئی ہے. سلمان علی کلا رہ گیا ویڑے بچ 4 پائی سی
جدو میرے مولا نے آکھے آؤ میری نیک اولاد آ کے ملو، تیاں دووے سرانے والے پاسے آ کے بیٹھی ہیں، پواندا والے پاسے فضا بیٹھی ہیں، حضرت امام حسن ایس پاسے سجے پاسے نال کھلوتے ہیں، اینج کر کے کفن دا پردہ ہٹا کے جناب شام دی ملکہ نے ویکھے تے جڑا جملہ آکھیا نے ایدے وچ بھی شاید بڑی بڑی مصیبت ہے، آج غور نال ویکھ کے نا حضرت سیدہ دی جو چیخ نکلی ہے، حضرت علی سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے شام دے سفر نبھان والی ہے، درباراں وچ نہ گھبران والی ہے، اے دس ایڈی زور دی روئی کیوں ہے؟ بی بی زینب آکھیا بابا میں تے غور نال آج ویکھیا اماں ساڈے کولوں منہ کیوں لگا دی رہے؟ ساری اولاد پہ ملتی سی، ایک شہزادہ جڑا دیوار نال کھلوتا ہے، ہاتھ دیوار تے وے پیر دے انگوٹھے نال تھلے نشان پہ دیندا ہے، میرے مولا قریب جا کے روئے نے، امام حسین دے سر تے آنسو ڈگے نے پیو دے تے ویکھ کے فرماندن جی بابا، فرمایا حسین ماں ٹر گئی، ماں ٹر گئی، زہرہ ٹر گئی، بطول دی دکھا دسیا نہیں ٹھوٹ گئی، بیٹا میری ساری اولاد بھی مل دی ہے تم ہی آگے ملنے نا۔ حضرت امام حسین فرماندے نے بابا پہلا اتنے کلو کے دسو والا میں بے خبر ہوں، منوں نہیں پتا میں اجڑ گیا میری ماں دنیا چھڑ گئی ہے، تو فرمایا بیٹا سارے جو کول میں تو اتھے کیوں کھڑے؟ اور تیرے نازہ تو صدقے اے او شہنشاہ جدے ناز اللہ بھی ویدہ رسول بھی ویدہ، نماز لمبی ہوئی ہے دے نازہ ویچ، ایج دین دا محافظ سی، محافظہ دے ناز ویکھے جاندے ہیں، دیوار نہ کھلو کہ حضرت امام حسین ناز دی گل کی تھی، فرمایا بابا جدو میں اماں بلاندی سی میں بادشاہ نہیں سی آندی، وے میرا بادشاہ بیٹا، وے میرا شہنشاہ بیٹا، فرماندن تو ہے ہی بادشاہ ہے، فرماندن پھر بادشاہ بھی کدی آپ گئے نے جدو تک بادشاہ مانو دعوت نہ دیتی جائے، مطلب بیٹا تیرا کی ہے، فرمایا عیسیٰ نو ماں بلایا سی کفن چوں، اور فخر مریم میں فخر عیسیٰ، جاؤ امم جا کے آکو میں نے سدے، لوائے جو نحضان چلی فرماندن میں حسین نو اتھے کھڑا کر کے قریب آکے زہرہ دے کفن کوڑ منہ کر کے آکھیا زہرہ اور ناز بردار بیٹا بیان دے میں نو بلاؤ گے تو میں آؤں گا لفظ میں ناکا نڑ پڑھنے زہرہ دے دوویں ہاتھ کفن جو بار فرماندن آوے میرا کربلا دا غریب آوے میرا نبی دا ناز بچڑا آوے میرا پیاسا زبان والا بچڑا جڑے میرے حضرت امام حسین گلنے لگے نہ ماں دے ہولی ہولی زہرہ دے لبھالے تے فرمایا میں ماں تو بیٹا ہے ماں ہوندیاں نے تو ایک واری آکھے وے میں لکھ واری بلاواں وے میں کروڑ واری بلاواں وے میرا ناز بردار بیٹا مجھے ایک گل نے میرا بیٹا تو وہ دو آئے جدو میں کفن چو بلایا ہے میں وہ ویڑا نہیں اٹھی کانگی جدو آکھے گا حال میں ناصر یا رسول حال میں مغیث و یغیثنا حال میں زابن یزوبو انہر میں رسول اللہ پترا میں نامی دی رات لو آ جاؤں گی میں تیرا مقدر صاف کروں گی میں تینو ہتھاں تے چلاں گی میں زینب تو پہلے آؤں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب